حکیم عطا اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا صدارتی خطبہ ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سامعین و ناظرین کرام، آج ہماری اس بزم کے اندر، اس پروقار مجلس کے اندر، انتہائی بابرکت تقریب کے اندر مہمان گرامی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اثاثہ مفتی پاکستان حضرت مولانا ابو الحسن مبشر ربانی حافظہ اللہ تعالی، وہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ہم ان کے انوار و تجلیات سے اور ان کی علمی گفتگو سے، نکات علمیہ سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ تو مجھے صدارتی کلمات کے لیے کہا گیا ہے، اور میں بھی آپ کی طرح فضیلت الشیخ شیخ محترم ان کا بیان، ان کا خطاب سننے کے لیے آیا ہوں، تاکہ ہم بھی علم کے موتیوں کو اپنے قلب و سینہ کی زینت بنا سکیں۔ تو حضرات گرامی، جس طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینہ کے اندر ہر مکتب فکر، ہر جماعت اپنے اپنے انداز کے اندر، شعراء اپنے اشعار کے اندر، مقررین اپنی تقاریر کے اندر، ادباء اپنے ادب کے اندر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، جسے اللہ کریم نے لفظ احسان کے ساتھ تعبیر کیا ہے، وہ آمد مصطفیٰ ہے، وہ بعثت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کے ہم پہ اس قدر احسانات ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے قرآن مجید کی روشنی کے اندر، اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، کائنات کے شجرات اشجار کو کلموں کے اندر تبدیل کر دیا جائے، اس سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی،
کلمے گھس گھس کر وہ بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے انعامات کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے اکرامات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑی نعمت وہ آقا مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آج پوری کائنات کے اندر جس کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پوری کائنات کے اندر نہ ہی ذات مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ ہے اور نہ ہی بات مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بھی بے مثال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بھی بے مثال، آپ کی صورت بے مثال، آپ کی سیرت بے مثال، آپ کی نماز بے مثال، آپ کی زکوٰۃ بے مثال، آپ کا اسوہ حسنہ وہ بے مثال، آپ کا واقعہ معراج وہ بے مثال۔ میں کیوں نہ کہوں جس سرزمین پہ پیدا ہوئے جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے وہ بھی بے مثال، اور جو مدینہ طیبہ محمد کریم علیہ السلام کا مدفن بنا وہ بھی بے مثال۔ نہ صرف آپ کی ذات بے مثال، جو قرآن محمد کریم کو ملا وہ بے مثال، اور جو امت محمد کریم علیہ السلام کو ملی وہ بے مثال۔ آج اس پیغمبر کے بارے میں فرانس کے لوگ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، جن کے بارے میں عرش والا رب یہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر آئے، صرف اپنوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، کفار کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، انسانوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے۔ اور میں کیوں نہ کہوں کہ جس طرح رب کائنات عالمین کا وہ رب ہے، عالمین کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جتنی کائنات ہے اس کے اندر جن و انس ہوں، چرند پرند ہوں، پوری کائنات اللہ کے سوا وہ عالمین ہے۔ عالمین یہ العالم کی جمع ہے۔ جس طرح وہ آسمان والا رب وہ عالمین کا پروردگار ہے، وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کے ذرے ذرے کا وہ پروردگار ہے، تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے، عالمین کے لیے، علماء کے لیے، فقہاء کے لیے، محدثین کے لیے، طلباء کے لیے، تجار کے لیے اور معیشت والوں کے لیے، معاشرت والوں کے لیے، عربیوں کے لیے، عجمیوں کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، عرش والوں کے لیے، فرش والوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آقا علیہ السلام اللہ کی رحمت بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ تو آج ہم نے آپ کی رحمت کو محدود کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ کی رحمت وہ ہمارے لیے ہے، لیکن عرش والے رب نے آقا علیہ السلام کی جس طرح نبوت اور رسالت کو، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسل آئے،
ان کی نبوت اور رسالت وہ کسی قوم کے لیے تھی. کوئی کسی ٹیلے کا نبی بن کر آیا, کوئی کسی قبیلے کا نبی بن کر آیا, کوئی کسی قوم کا نبی بن کر آیا, کوئی کسی علاقے کا نبی بن کر آیا, تحصیل کا نبی بن کر آیا, ضلع کا نبی بن کر آیا. لیکن آقا علیہ السلام کی شان سے آئے, فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. پوری کائنات کے لیے آقا علیہ السلام اللہ کے رسول بن کر. آپ کی رسالت اور نبوت وہ عالمگیر بھی ہے, جہانگیر بھی ہے. اور آقا علیہ السلام کی رحمت وہ بھی عالمین کے لیے ہے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم آپ کی رسالت کو محدود کریں, ہم آپ کی نبوت کو محدود کریں. آپ کی رسالت کے کیا کہنے کہ جب آسمان سے عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے, آگے سے امام مہدی جلوہ افروز ہوں گے, فرشتوں کے آسرے سے آئیں گے اور دمشق کے مشرقی منارے پہ ان پر نزول ہوگا اور وہاں پہ سیڑھی لگائی جائے گی, ان کو نیچے اتارا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرات وہ آتے ہوں اور آگے امام مہدی ہوں گے. یہ مہدی ان کا لقب ہے, ان کا نام ہوگا محمد اور والد کا نام ہوگا عبداللہ. امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد, اور والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. یعنی آقا علیہ السلام کا جو نام ہے مہدی کا وہی نام ہوگا, جو آپ کے والد گرامی کا نام ہے وہی امام مہدی کے والد گرامی کا نام ہوگا. اب دیکھیے امام مہدی وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے, جناب حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں علیہ السلام, اللہ کے نبی ہیں. اللہ رب العالمین نے بن باپ کے حضرت عیسیٰ بن مریم کو کائنات کے اندر بھیجا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے آئیں گے؟ آپ کی حیثیت نبوت اور رسالت والی نہیں ہوگی, نبی اور رسول بن کر نہیں آئیں گے, بلکہ محمد کریم کے امتی بن کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے آپ کی عالمگیر نبوت. تو آج بدقسمتی کی بات یہ ہے, آج کوئی اٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے, کوئی دلی ہو, کوئی بروزی ہو, کوئی پنجاب کا رہنے والا ہو, کوئی بھی ہو, یاد رکھیں آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا؟ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام کے اندر کسی کو نبوت نہ ملی, پیغمبر کی آل بیت اطہار کے اندر کسی کو نبوت نہ ملی, ائمہ اسلام کے اندر کسی کو نبوت نہ ملی, 12 ائمہ کے اندر 12 اماموں کے اندر کسی کو نبوت نہ ملی, تو اور کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے؟ جو بھی آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے کذاب ہونے کے اندر, اس کے جھوٹا ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. تو میرے بھائیو آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جس طرح آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت وہ عالمگیر ہے, اسی طرح اللہ نے جو محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ بھی عالمین کے لیے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ابو بکر صدیق بنے, اسی رحمت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم بنے, اسی رحمت کی وجہ سے حضرت عثمان ذو النورین بنے, اسی رحمت کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ وہ حیدر کرار بنے.
اسی رحمت کی وجہ سے حسنین قریبین سیدہ شباب اہل الجنہ بنے۔ میں کیوں نہ کہوں پیغمبر کے سارے صحابہ اسی رحمت کی بنیاد پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ پہ راضی ہوا، پیغمبر کے صحابہ اپنے رب پہ راضی ہوئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آقا علیہ السلام کی رحمت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی، آپ کی وجہ سے ہمیں جینے کا طریقہ آیا، آپ کی وجہ سے ہمیں پڑھنے کا طریقہ، آپ کی وجہ سے ہماری معیشت کا مسئلہ حل ہوا، آپ کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آیا۔ دیکھو مغرب کی کتنے 3 فرض ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہماری جماعت کے مفتی صاحب علامہ عبداللہ ظہیر صاحب، مولانا لقمان، یہ ہمارے حافظ عبدالحق صاحب ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ علیل اور سقیم ہونے کے باوجود بڑی طویل بیماری کے اندر وہ صاحب فراج تھے، وہ تشریف لائے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو اس طریقہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طریقے پہ چلنا ہوگا۔ کتنے فرض ہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ 4 پڑھ، بھئی ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں 4 پڑھ، نہیں پڑھیں۔ مسجد مبارک کے بڑے خطیب ہیں، ہماری مرکزی مسجد ہے، آپ کہیں گے آپ ہمارے خطیب تو ہیں لیکن ہم 4 فرض نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی جس طرح صورت کو ہم نے بے مثال مانا ہے، ہم نے محمد کی سیرت کو بھی بے مثال مانا ہے۔ نہ کائنات کے اندر صورت مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ ہے، نہ کائنات کے اندر سیرت مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ ہے۔ اس لیے آپ کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کا حسن و جمال بھی اعلیٰ، آپ کا تکلم بھی اعلیٰ، آپ کی نماز بھی، اور بولو آپ کی نماز بھی اعلیٰ۔ تو اس لیے ہمارا ایک ایک عمل، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے اندر ہمیں محمد کریم سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ آئیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اسی چشمہ آب حیات سے فیض حاصل کیا، وہ امام بنے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی چشمہ صافی سے سیراب ہوئے، وہ امام بن گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اسی چشمہ صافی سے سیراب ہوئے، وہ بھی امام بنے۔ اگر کسی کو عزت ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے، اور کسی در سے کسی کو کوئی عزت نہیں ملی۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ آج ہمارے درمیان ہماری جماعت کے معروف مشہور عالم دین مفتی پاکستان اور میری جماعت کا انتہائی قیمتی اثاثہ مصنف کتب کثیرہ الحمدللہ ہماری جماعت کو بلکہ عالم اسلام کو جن کے علم پہ ناز ہے، جن کے فتوے پہ ناز ہے، جن کی تحریر پہ ناز ہے، میں بہت زیادہ ان کے فتاوہ پہ انحصار کرتا ہوں۔ جب میں کسی کو فتوہ لکھ کر دیتا ہوں تو میں مبشر ربانی صاحب کا فتاوہ کھولتا ہوں، چونکہ وہ عصر حاضر کے اس کے اندر مسائل موجود ہیں، الحمدللہ وہاں سے علماء کو بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، اللہ ان کے علم میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فوائد علمیہ سے، فوائد تفسیریہ سے، فوائد قرآن و سنت سے اللہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔